مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں؟ کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا۔ سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں؟ کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں۔ اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ پرندے اس میں شامل، 4 پرندے لے لو، لے لی، ان کو اپنے سے مانوس کر دو۔ مانوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پہچان جائیں، جان جائیں۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا جب ہم بلی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو جہاں ہم جاتے ہیں بلی ہمارے ساتھ، یہ مانوس کر دی۔ اب حکم ہوا کہ ابراہیم ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو، ذبح کر دی، بوٹی بوٹی کر دو، بوٹی بوٹی کر دی، قیمہ قیمہ کر دو، قیمہ قیمہ کر دی۔ اب ابراہیم ایسا کرو کہ ان کے گوشت کو الگ الگ کر دو۔ اب قیمہ کرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملا دیا تو اب حکم ہوا کہ الگ الگ کر دو۔ اب الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے، کسی کا گوشت کس کے ساتھ لگا ہوگا، کسی کا گوشت کس کے ساتھ۔ فرمایا اب ایسا کرو کہ انہیں 4 مختلف تیلوں پہ رکھ دو، رکھ دیا۔ اب رب نے فرمایا ثم ادعهن یاتینک سعیا، اے ابراہیم تم ان مردوں کو پکارو یہ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے جب مردوں کو پکارا واقعی مردے دوڑے ہوئے آئے، جس کا گوشت تھا اس کے ساتھ جا کے مل گیا، جس کے پر تھے اس کے ساتھ جا کے مل گئے، جس کی گردن تھی اس کے ساتھ جا کے مل گئی، مردے دوڑے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب نے فرمایا خلیل
ہم تیری زبان میں وہ اثر پیدا نہ کر دیں کہ تو پکارے تو مردے دوڑے ہوئے آئے. اب دیکھیے عقیدے کی بات. حضرت ابراہیم نے جن کو پکارا کیا وہ نبی تھے؟ کہو باواز بلند, زور سے کہو. پرندے تھے نا. کیا وہ نبی تھے؟ صحابی تھے؟ ولی تھے؟ زندہ تھے یا مردہ تھے؟ حضرت ابراہیم نے مردوں کو پکارا. اگر مردوں کو پکارنا شرک ہے تو حضرت ابراہیم کیا ہوئے؟ مجھے جواب دو. اگر مردوں کو پکارنا شرک ہے تو حضرت ابراہیم کیا ہوئے؟ خدا جو حکم دے رہا ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو شرک کی رٹ اتنی مت لگا کہ تو رب پر فتویٰ لگانے لگ جائے. حضرت ابراہیم نے مردوں کو پکارا. حضرت ابراہیم کی توحید میں فرق نہیں آیا. آج ہم سنی مسلمان اگر اپنے زندہ رسول کو پکاریں تو ہماری توحید میں کیا فرق آئے گا؟ ہم یا رسول اللہ کہیں تو ہماری توحید میں کیا فرق آئے گا؟ ہم یا حبیب اللہ کہیں تو ہماری توحید میں کیا فرق آئے گا؟ اللہ